اس کتاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے نبی کیوں بھیجے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. کس لیے کیا یہ سب کچھ؟ 1,24,000 پیغمبر کس لیے آئے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ جو انسانی معاشرہ ہے یہ عدل پر قائم ہو اور عدل پر چلے، اس معاشرے سے ظلم ختم ہو. اب بتائیے، آنکھیں بند کر کے بتا سکتا ہے کوئی قیام امام حسین کس لیے تھا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ یہ جو ظلم کا طوفان برپا ہونے لگا اسے روکا جا سکے، اور وہی نظام عدل جو رسول اللہ لے کر آئے تھے اپنی اصل حالت میں برقرار کیا جا سکے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کو پھر بھی شک ہو تو میں کلمات امام، خود امام کے اپنے کلمات بھی بہت سارے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج توفیق مل جاتی ہے تو آج جتنی، ورنہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پہلے میں یہ آیت مکمل کروں. بس تمام انبیاء کس لیے آئے؟ قسط اور عدل معنی کے اعتبار سے بالکل قریب ہے. قسط بھی عدل اور انصاف کو کہتے ہیں. اصل میں قسط کہتے ہیں اس حصے کو جو عادلانہ تقسیم کی بنا پر کسی کو ملتا ہے، اس حصے کو قسط کہتے ہیں. اصل میں حصے کو قسط کہتے ہیں، لیکن پھر یہی لفظ عدل کے لیے استعمال بھی ہونا شروع ہو گیا، ورنہ عدل بھی عربی کا لفظ ہے، قسط بھی. اب تمام انبیاء آئے عدل قائم کرنے کے لیے، تو جب نبی آتے تھے اور آ کے کہتے تھے ہاں بھائی عادلانہ نظام قائم کرو، تو جو معاشرے کے اندر جو ظالم ہوتے تھے وہ کہتے تھے پچھلی غلطیاں ہمیں معاف کر دیں، اور کیک پیسٹری کی طرح وہ لا کے حکومت ان کے سامنے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے آج کے بعد ہمیں پچھلے معاف کریں، آج کے بعد ہم ظلم نہیں کریں کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہم سارا نظام آپ کو دے رہے ہیں. ایسے ہوتا تھا؟ نہیں. بعض اوقات انبیاء کو پھر جنگیں کرنی پڑتی تھی. رحمت للعالمین کو جنگیں کرنی پڑتی. توجہ فرما رہے ہیں؟ جس کو بغیر جنگ کے اسلام چاہیے ہو وہ کم از کم مولا علی کو تو نہ ہی مانے.